ان کے جو ان کے حوالے سے یہ جو پوسٹ یہ نیٹ پہ چڑھی ہوتی ہے، فیس بک پہ یا جو ہوتی ہے، میں ان کی وجہ سے ان کا قائل ہوں، ان سے انسپائر ہوں، اور میں مانتا ہوں کہ افکار ائمہ اور بالخصوص معرفت امام زمانہ کی جو انہوں نے ڈیوٹی لی ہے، میں سمجھتا ہوں اپنی بساط کے مطابق ہی سمجھنا، جو میرا علم ہے میں اس کے مطابق سمجھتا ہوں کہ یہ والا کام بہت اچھا سر انجام دے رہے ہیں۔ مالک ان کی توفیقات میں، ان کے بخت میں، ان کی عزت میں اور ان کے علم میں سرکار حجت کے صدقے میں مزید اضافہ فرمائیں۔ میں جو احباب باہر کھڑے ہیں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ جگہ بنا کے آگے آ جائیں تاکہ جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ سکیں، تاکہ جو آج یہ بیان فرمائیں گے ہم وہ بہتر طریقے سے سارے خوش دلی سے، خضوع و خشوع سے، آرام سے بیٹھ کے سن سکیں، تاکہ ہم بھی اپنے امام کے سامنے سرخ ہو سکیں کہ مولا آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ گو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس جو فلم بن رہی ہے، جو اوپر جا رہی ہے، جیسے یہ فلم بن رہی ہے اسی طرح فلم بن رہی ہے، ہم اس میں اسی خضوع و خشوع کے ساتھ وہ نظر آئیں۔ تو میں کوئی جملہ جو ہے، میرے پاس اتنا جملہ ہی کوئی اس کے الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں ان کی بیان کر سکوں ان کے استقبال کے لیے، بس اتنا کہوں گا کہ معرفت امام زمانہ کے حوالے سے ہمارے پاس یہ ایک نایاب گوہر ہیں، ہمیں ان سے جتنا ہو سکے لینا چاہیے، سمیٹنا چاہیے۔ میں ملتمس ہوں اسد رضا بہاری صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔ نعود علی مظہر العجائب تجدہ عن الکاف النوائب، کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک، خالق کائنات، پروردگار عالم، ہم کمزور بندے، لاچار بندے، نفس پرست بندے تیری کریم ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے، احسان فرما جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، الہ العالمین، ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ جتنے بھی ہیں وہ معاف فرما تاکہ ہم بھی آج کے حسین تک پہنچ سکیں۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، ہم سب کو ایک ہو کر، نیک ہو کر ولایت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مقصدیت کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، سادات و مومنین جہاں جہاں ہیں اپنی حجت کے صدقے ان سب کی محافظت فرما، ان کو کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے اپنی حجت کے، ان کو رزق کثیر عطا کر مگر ایسا جس کا یہ آڈٹ کرا سکے، اور ایسا کہ جو انہی کے راستے پہ یہ خرچ کر سکے۔ دعا ہے جتنے ہم سب کے ورثہ دنیا سے جا چکے ہیں، جب میرا اللہ تیری حجت کا ظہور ہو، ہمارے تمام ورثہ سادات و مومنین قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر،
یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم، نعرہ ولایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ للمسکلین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا زمان، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر و طغیان، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، یتیموں، مسکینوں، غریبوں، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں، ان سب کا خصوصی وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، علی ولی اللہ، کربلا، قازم، نجف، سامرہ، مکہ، مدینہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، علماء، خطباء، ذاکرین، مقررین، واعظین، ماتمیان، عزاداران، گدی نشین، سب کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جل اللہ تعالی فرج و شرف، وامہات طیبین الطاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ میں 4 مصروں سے ذکر کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ بانیان محسوس نہ فرمائیے گا میں نے آپ کے لیے دعا نہیں کروائی، کیوں؟ آپ خوش نصیب ہو، آپ نے صف نہیں بچھائی، دعا کو ہی بلا لیا۔ کتنے خوش نصیب ہو، آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں۔ آج کائنات کے مالکن آپ کے مہمان ہیں، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی؟ مجھے تو بلکہ ہم سب کو آپ کی خوش نصیبی پہ رش کرنا چاہیے۔ مالک خود آئے بیٹھے ہیں، آقا خود تشریف لائے بیٹھے ہیں، مدینے سے چل کے محمد کی بیٹی بھی آئی بیٹھی ہے، سارا گھر آئے، خوش نصیبی ہے تمہاری۔ 4 مصروں سے آغاز کرنے لگا ہوں، تب جو میری طرف رکھنا، عرض کر رہا ہوں کہ حق کی جانب آؤ، باطل کو تنہا چھوڑ دو۔ امام کلونی زیادہ دن نہیں گزرے، 10 دن گزرے، میں آپ کے ہاں ایک خطاب کر کے یہاں سے گیا، مجھے بہت اچھا لگا آپ کی طرف سے آنے والی حوصلہ افزائی، اور حوصلہ افزائی اس شکل میں کہ آپ امام کی طرف متوجہ ہوئے۔ متوجہ تو پہلے بھی تھے، لیکن اب آپ لوگ ضرورت محسوس کرنے لگے۔ یہ ہے توجہ کا کمال، ضرورت محسوس۔ جس نے ضرورت محسوس کی، پھر آہستہ آہستہ اس کا سفر ولایت پہ چل پڑا۔ یعنی جس نے ضرورت محسوس کی، صبح صبح اٹھتے بستر پہ پہلے اٹھتے ہوئے امام کی ضرورت محسوس کی، جس نے نوکری کاروبار پہ جاتے ہوئے امام کی ضرورت کو محسوس کیا، جس نے لنگر سامنے رکھا ہو کھانے سے پہلے امام کی ضرورت کو محسوس کیا، جس نے شام کو بستر پہ سونے سے پہلے وضو کر کے چارپائی پہ لیٹ کر امام کی ضرورت کو محسوس کیا، جس نے مجلس میں بیٹھ کے امام کی ضرورت کو محسوس کیا، جس نے ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کر امام کی ضرورت کو محسوس کیا، جس نے کربلا جا کر کربلا کے چپے چپے امام کی ضرورت کو محسوس کیا۔ میں بسم اللہ، جس نے امام کی ضرورت کو محسوس کیا اس کا سفر ولایت پہ چل پڑا، اور جس نے امام کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، امام بار بار موقع دے کے اپنی ضرورت محسوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں، بار بار موقع دیتے ہیں۔ یہ بار بار مجالس کس لیے برپا ہوتی ہیں؟ کبھی سوچا ہے تو نے؟ میں پہلی دفعہ عرض کر کے گیا تھا، نہ ہی تیرے میرے ثواب کی خاطر، نہ ہی تجھے مجھے جنت دینے کی خاطر،
یہ بار بار قائم موقع دیتا ہے دادے کے ذکر میں بلا کے تجھے بھی سویا ہوا ہر جگہ کے ہر بنانا چاہتا ہے. ہر تو تیرے اندر موجود ہے نا مگر سویا ہے. جگانے کی بادشاہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ہر جاگ جائے, یہ بھی ویسے بن جائے جیسے 61 ہجری کا ہر تھا. بادشاہ انعام بڑا دیں گے اگر تیرا ہر جاگ گیا. یاد رکھنا جس کا ہر جاگ جائے پھر وہ اپنے مولا کو دیکھتا ہے, مولا کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا. یہ ہر جگانے کا کلیہ دے گیا ہمیں تمہیں, صرف مولا کو. نہ کسی کے عیب دیکھتا ہے, نہ کسی کی غیبت کرتا ہے, نہ کسی کی برائی کرتا ہے, نہ کسی کو گالی دیتا ہے, نہ کسی کو گالی کا جواب دیتا ہے. اس کی نگاہ صرف اپنی ماں پہ ہوتی ہے. صاحبان کمال ہیں وہ لوگ جن کا ہر جاگ جائے, اور جب ہر جاگ گیا آنے تو دے سردار کو, تیرا تعارف علیحدہ ہوگا. آئے بسم اللہ. بسم اللہ. توجہ, ہر تیرا جاگ گیا, تیرا تعارف تیرا سردار بڑا کمال کرائے گا. ہر جگانے کی ضرورت بہت زیادہ ہے. اپنے آپ کو ایک تو کم قیمت پہ نہ بیچا کر, تو بہت اہم ہے. کم قیمت پہ نہ بیچا کر. تیرا مقابلہ آل محمد کے دشمنوں سے نہیں. میں بسم اللہ کر, تیرا مقابلہ آل محمد کے مخالفوں سے نہیں. تیرا مقابلہ بنتا ہی نہیں ان سے. کیوں؟ ایک عام کسان بھی کہیں بیج ڈالے پتھر پہ نہیں ڈالتا, ایسی زمین پہ ڈالتا ہے جہاں سے فصل کا چانس ہو. شکر کیا کر اللہ, تو نے مجھ جیسے کے دل میں آل محمد کی محبت کا بیج ڈالا. بسم اللہ تو عام نہیں, بسم اللہ امام کا شکریہ. امام کا شکر کیا کر, تجھ جیسے کو اس جیسے نے ان جیسوں کی محبت کے قابل بنا. ورنہ کہاں تو میں کہاں ہو, کہاں اللہ کا حبیب, کہاں اللہ کے حبیب کے حبیب, کہاں ہم, جوڑ ہی نہیں بنتا. کسی شاعر نے قلم اٹھایا اور کمال کر گیا. سرکار قلم اٹھا کے لے کے کہتے اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو, اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو, ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. بہت شکریہ. اگر تو اپنا سویا ہوا اور اپنی زندگی میں جگا گیا, تیرا معیار اور نہ کر کسی پہ اعتبار. جتنے تیرے قریبی سے قریبی رشتے ہیں یہ صرف تیری سانسوں کی ڈوری تک کے تعلق ہے. ڈوری ختم, سب نے تجھے ڈیڈ باڈی کہنا ہے. میت اٹھاؤ, میت نہلاؤ, میت لٹاؤ, میت دفناؤ, میت. رشتہ توڑ دیں گے. کوشش کر ہر جگہ. تیرے چوتھے امام فرماتے پروردگار ہر انسان کو 4 آنکھیں عطا کرتا ہے. 2 آنکھیں جن سے وہ ظاہر دیکھتا ہے, 2 آنکھیں جن سے وہ باطن دیکھتا ہے. معصوم سے پوچھا بندے نے, مولا باطن کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں؟ فرمایا ہاں جب اللہ چاہتا ہے. مولا اللہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ چاہتا ہے. آپ کی کیا بات ہے؟ اچھا ہے زندگی میں اپنا اندر کا ہور جگا لے, سکھی رہے گا, خوش نصیب ہوگا. اگر تیرا ہور جاگ گیا اندر کا, تیری قبر پہ سلطانوں کا سلطان آئے گا. تم باذن اللہ کہہ کر پکار کے اٹھائے گا. تو دائیں بائیں دیکھے گا. قطب رجت ہے, بڑا اہم ٹاپک ہے. میرے سامنے سید تشریف فرما ہے, بہت کم ممبر پہ ڈسکس ہوا ہے رجعت, بہت کم. رجعت, پلٹنا, اٹھنا, پھر واپس آنا. اکثر میری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے بھی جائیں گے. اکثر کو پتہ نہیں, آئے گا قبر پہ اٹھانے, مگر ہر مزاج لوگوں کی, سب کی نہیں.
میں سید سرکار کی موجودگی میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، ان کو پورا اختیار ہے، کوئی جملہ بھی ایسا بولوں تو یہ مجھے ٹوک بھی رکھ سکتے ہیں، روک بھی سکتے ہیں، پورا اختیار ان کو دے رہا ہوں۔ امام کی عزت کی قسم، میرے سلطان کی موجودگی کی قسم، اور بانجا فائدہ ہے، ورنہ کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی ہے۔ میں بسم اللہ کرے محمد قبر پہ آ کے فرمائے گا قم باذن اللہ، اللہ کے امر سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا۔ سرکار ایک انعام میں تلوار دیں گے، بندہ حیران ہو کے دیکھے گا، پہلے تو دائیں بائیں دیکھے گا، ادھر دیکھے گا، ادھر دیکھے گا۔ سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتا ہے؟ مولا وہ میرے اپنے جو مجھے دفنانے آئے تھے۔ مسکرا کے فرمائیں گے افسوس ہے تجھ پر، ابھی بھی اپنوں کو ڈھونڈتا ہے، کوئی اپنا ہوتا تو ہوتا، تیرا اپنا میں ہوں جو یہاں ہوں۔ ابھی بھی اپنے کو پہچان نہیں سکا تو انشاءاللہ مولا کرم کریں گے، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ سفر جاری ہے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی مخلوق کو موقع دیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے سب کو انگلی پکڑ کے ساتھ لے کے چلے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں، تو یہ مومن میں یہ مومن، تو ایسا میں ایسا، تو ایسا میں ایسا نہیں، آؤ سب انگلی پکڑ کے اکٹھے چلتے ہیں، سردار منتظر ہے۔ یہ مومن کا کمال ہے، یہ مومن کا معیار ہے۔ مومن مومن کو دھکا نہیں دیتا۔ اگر تیرے پاس علی جیسی ہستی کا ہونا بہت زیادہ ہے، خوش نصیب بن، کم از کم تجھ میں سے سلمان کی خوشبو آنی چاہیے، تو بھی بودر جیسوں کو ساتھ لے کے چاہے۔ دھکا نہ دے، یہ مومن کا وطیرہ نہیں۔ وہ ہے خدا کی قسم اتنی لڑائی پہنچ چکی ہے، ممبر پہ اچھا نہیں لگتا، اپنے گھر کی بات ہے میں ممبر پہ بیان کروں، لیکن اتنی لڑائی پہنچ چکی ہے، اتنی لڑائی پہنچ چکی ہے، لوگ ایک دوسرے امام بارگاہوں میں نہیں آتے۔ یہ فلاں کی امام بارگاہ، یہ فلاں کی، کسی نے سمجھایا جو نہیں، یہ بندوں کی امام بارگاہ نہیں، زمانے کی امام کی بارگاہ کو امام بارگاہ کہتے ہیں۔ حالات یہاں سے بھی آگے جا چکے ہیں، انشاءاللہ یہ لوٹیں گے، یہ پلٹیں گے، انشاءاللہ اپنی حقیقت کو پہچانیں گے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب یہ دروازے کھٹکھٹا کے پوچھیں گے مومن تو بھوکھا تو نہیں؟ ولایت نام توڑنے کا نہیں، جوڑنے کا ہے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں، میری ولایت زیادہ تیری ولایت کم، میں یہ میں تو وہ، نہ۔ اگر تیری کم ہے اور میرے پاس زیادہ ہے علی، تو کم از کم مجھے اپنے آپ کو علی والا کہلوانے کی ضرورت نہیں۔ میرا معیار اس لیول پہ پہنچے، مجھے غیر دیکھ کے کہے یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا، کوشش کر ہر جگہ، تیرا فائدہ ہے ہر جگہ، تیرا تعارف بڑا کمال ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ میں کہتا ہوں یہ قوم جو آپس میں لڑتی ہے یہ نفس سے لڑے۔ بہت ہو گئی نا، میں علی والا، میں مولا، میرا مولا، میں علی والا، میں علی والا۔ اب وقت آ گیا ہمارا معیار اتنا بلند ہو، تیرا میرا مولا بھی کہے میرا نوکر، میرا عاشق، میرا ناصر۔ میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا ہر جگہ تیرا تعارف تیرا سردار بڑا منفرد فرمائے گا۔ سرکار قبر پہ آئیں گے، ٹھوکر مار کے کہیں گے قم باذن اللہ۔ سرکار ایک تلوار عطا کریں گے، کتب لکھتی ہے تلوار عام نہیں ہوگی، لوہار کی دکان کی بنی ہوئی نہیں ہوگی۔ یہ مقدر ہے، یا علی کا یا علی والوں کا، تلواریں آتی ہی اوپر سے ہیں۔ سرکار میرے لیے تلوار، بادشاہ فرمائیں گے غور سے دیکھ، تیرا نام بما ولدیت لکھا ہے۔ اللہ معصوم فرماتے تلوار جو نازل فرمائے گا اس پہ نوکر کا نام، ناصر کا نام بما ولدیت لکھا ہوگا۔ سرکار فرمائیں گے خوش نصیب ہے، تیرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ لو جی میدان سجا ہوگا، محشر سے پہلے محشر کا اور نہیں فرمایا آپ نے جو میں بسم اللہ کر
جملوں کے قدردان بیٹھے ہو، میدان سجا ہوگا، ہر نبی اپنی اپنی امت کا تعارف کرائے گا. جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک سب تعارف کرائیں گے. میرے عاشق، میرے سچے، میرے عاشق، میرے سچے. جب سب نبی تعارف کروائیں گے، تیرا نبی تعارف کرائے گا اپنے ان سچوں کا جو نبی کے جنازے میں شریک ہوئے تھے. بہت شکریہ. اشارتاً کہہ گیا، سنبھالنے کی کوشش کرنا. پھر تیرا امیر المومنین تعارف کرائے گا سلیمان جیسوں کا. میرا سلمان دیکھو، میرا میسم دیکھو، میرا بوزر دیکھو، میرا کمبر دیکھو، میرا مقداد دیکھو، میرا حذیفہ یمانی دیکھو، میرے عاشق دیکھو، میں بھی ان کا عاشق ہوں. یہ یاد رکھنا. امام کا عاشق بننا آسان ہے، امام کا بندے کا عاشق بننا تھوڑا مشکل ہے. بس کوشش کر اس معیار پہ آ، تیرا امام تیرا عاشق بنے. سرکار جو مولا سے محبت کریں انہیں محب کہتے ہیں، جن سے مولا پیار کریں اسے شیعہ کہتے ہیں. میں بسم اللہ کرے جو مولا سے پیار کریں اسے محب کہتے ہیں، جن سے مولا پیار کرے انہیں شیعہ کہتے ہیں. شیعہ ایک کمال مقام کا نام ہے. انشاءاللہ ہم سب نے بننا ہے. لو جی، سرکار پاک حسن بادشاہ اپنے عاشقوں کا تعارف، سردار کریم کربلا اپنے عاشقوں کا تعارف، ہر معصوم اپنے اپنے دور کے سچوں کا تعارف کرائے گا. باری آئے گی تیرے زمانے کے امام کی. اتنا بڑا ظرف کرنا پڑے گا میری بات کو سن کے دل میں بٹھانے کے لیے. باری آئے گی تیرے سردار کی. باری آئے گی 11 اماموں کی دستار کی اکلوتے وارث کی. باری آئے گی سردار الائمہ کی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. شاید نہیں میں نہیں ادھر نہیں جاتا. ابھی 4-5 تقریریں ہو جائیں پھر میں کھولوں گا. سردار الائمہ. کل کو ہو سکتا ہے معصومین نے 11 اماموں نے امام زمانہ کو، تیرے امام کو کندھوں پہ اٹھایا تو پریشان ہو جائے گا. یہ کیا ہو گیا؟ قائم آل محمد کو بابا دادا کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں. پریشان نہ ہونا. یقین بڑا اچھے گھرانوں کی یہ نشانی ہوتی ہے، اچھی اولاد کو محمد جیسے اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں. تو کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ توجہ. جناب علی نے آگے بھی پڑھنا ہے، کافی دیر انہوں نے انتظار کیا. مولا کی توفیق سے ہم کافی دور سے آپ کے پاس آئے ہیں. مولا کی توفیق سے. میں نہیں آیا، میں نہیں، یہ میں قاتل ہے معرفت کی. ساری میری تقریر بھول جانا، میرا یہ جملہ نہ بھولنا. میں قاتل ہے معرفت کی. میں نے کیا، میں نے عزاداری کی، میں نے لنگر کھایا، میں نے لنگر کھلایا، میں نے امام بارگاہ بنوایا. یہ میں قاتل ہے. حق یہ بنتا ہے میں مجلس پہ نہیں گیا تھا، میرے امام نے مجھے بلایا تھا. میں نہیں گیا تھا. میں بسم اللہ کروں. بہت شکریہ امام کلونی. میں جلدی جلدی نچوڑ تیری خدمت میں پیش کروں. میں نہیں مجلس پہ گیا تھا، میرے امام نے بلایا تھا. میں نے لنگر نہیں پکوایا تھا، میرے امام نے مجھ جیسے سے لنگر پکوا کے اپنے چاہنے والوں کو کھلایا تھا. میں نے 2 مرلے 4 مرلے 2 کنال 4 کنال امام بارگاہ کو نہیں دی. حسین نے مجھ جیسے سے اپنا گھر بنوایا. میں قاتل ہے. کوشش کر زندگی سے میں کو نکال، اچھا رہے گا. میں نہیں وہ. لو جی، باری آئے گی تیرے سردار کی. تیرا بادشاہ بھری کائنات میں ایک جملہ ارشاد فرمائے گا. سرکار کے خطبے کتب میں موجود ہے. بادشاہ نے آ کے کس انداز میں خطبے دینے ہیں. کعبے کی چھت پہ پہلا خطبہ کیا ہوگا؟ امام کلونی میں پھر آیا تجھے پورا خطبہ سنا ہوگا. اب وقت نہیں، لیکن یہ خطبے کا جملہ سناتا جاؤں. پھر سرکار کی وہ بات جس کے لیے میں نے تمہید باندھی ہے. سید سرکار سے لے کر واجب الاحترام سے لے کر آخری بندے تک جہاں تک میرا پیغام پہنچے. تیرا امام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر ایک طویل خطبے میں ایک اہم سوال کرے گا، اور کوشش ہم سب نے کرنی ہے کہ زندگی میں اس کا جواب ڈھونڈ لیں.
तेरा इमाम कायनात की आंखों में आंखें डालकर गदीर जैसा मिंबर सजा कर बगैर स्पीकर के कायनात को कहेगा, दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। पूरी तकरीर बुला देना, ये जुमला न बोलो। सरदार फरमाएंगे, दुनिया वालों हमारे घर की मवद्दत का हिसाब दो। फिर क्या देंगे हिसाब? कौन दे सकता है? सलमान ना, मैसम ना, बूजर 72 वो दे सकते हैं ना, हमने भी देना है। वो यही तो तुझे मुझे कहते हैं, हम तो अलैहि सलाम हैं, तू कब बनेगा? यही मैसेज था जिसके लिए मैं तेरी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। हम तो कमाल के मकाम पे पहुंच चुके हैं, तेरा क्या प्लान है? तू हर चीज में अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाता है, बच्चे को अच्छे स्कूल दाखिल कराता है इसलिए कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो, घर अच्छा बनाता है, मेरी छत अच्छी हो, नौकरी अच्छी करता है, अच्छी तनख्वाह लूंगा, कारोबार करता है, अच्छा मुनाफा लूंगा, शादी करता है, नस्ल बढ़ाऊंगा, हर चीज में गा 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 गा, रात को सोता है, सुबह उठूंगा, हर चीज में मुस्तकबिल है। तेरा हकीकी मुस्तकबिल क्या है? तेरा हकीकी मुस्तकबिल आज के बाद इमाम कलोनी, मैं कह रहा हूं, ये जुमला ना भुलाना, ये मेरा एक छोटा सा आजिजाना मशवरा है। कोई भी पूछे मजलिस भी क्यों गया था, कहना मैं भी हुर बनूंगा। शायद मवद्दत का, शायद मवद्दत का, बस मैं समेटने लगा, शायद मवद्दत का जवाब दे पाए जब मैं खत्म हो गई। मैं कुछ नहीं, वो ही वो, उसका करम, उसकी अता। एक आरिफ हस्ती एक जुमला ले गए सरकार, वो कहते सरकार एक कायम आले मोहम्मद की जियारत में 1,40,000 पर्दे हैं। पूछा कि वो कैसे? उन्होंने कहा 70,000 गुनाहों के, 70,000 नेकियों के। 70,000 गुनाहों के, 70,000 नेकियों के। उन्होंने कहा गुनाहों की तो समझ आती है, गुनाह पर्दा है, नेकी का पर्दा। उन्होंने कहा कोई दुनिया का नेक काम करके जो बंदा कहता है ना मैंने किया, पर्दा बन जाता है। कोशिश किया कर हर काम इमाम से मंसूब किया कर, ये तेरा वतीरा है, ये मोमिन के लिए नेकी कर दरिया में डाल। जिस तरह अगले दिन मैंने एक जगह मशवरा दिया और मुझे अच्छा वहां से रिस्पॉन्स रिजल्ट मिला। मैंने वहां मशवरा दिया, मैंने कहा यार यहाँ काफी मवालिया ने हैदर करार काफी गरीब रहते हैं, कोशिश करो जहाँ के मुखैर हजरात हो ना, थोड़ा थोड़ा जहेज इकट्ठा करके, वो एक मोमिन, किसी ने मुझे बताया उस बच्ची की मोमिना की रुखसती रहती है, जहेज नहीं। मैंने कहा चुप करके वहां इकट्ठा करके महीना 1.5 महीना इकट्ठा करके दरवाजे पे भिजवाओ। बड़ा उन्होंने कहना माना। सरकार दरवाजे पे भिजवाने से पहले मैंने उन्हें कहा था ये ना कहना हमने भिजवाया, नेकी का दरिया में डाल। लो जी दरवाजे पे बंदा गया, दरवाजा खटखटा के कहता है ये जहेज तेरी बच्ची का। वो पूछने लगा मुझ जैसे पे किसने करम किया, मुझ जैसे पे किसने इनायत की? कहने लगे हमें नहीं पता, कायम आले मोहम्मद ने भेजा है। लो जी बस मैं समेटने लगा, बस बहुत मैं पड़ गया। मवद्दत का सवाल होगा, ड्यू रहेगी गुफ्तगू। मवद्दत कहते किसे? सिर्फ एक जुमला समेटता जा, संभालता जा। मवद्दत हाथ फैलाने को नहीं कहते, हाथ ऊपर रखने को कहते हैं। हाथ फैलाने को मवद्दत नहीं, जिसने हाथ ऊपर, मेहरबानी सरकार, जिसने हाथ ऊपर रखा शायद वो मवद्दत का जवाब दे पाए। जो मजलिस हुसैन में आके हुसैन को लिस्टें ना दे सका, मौला मैं तेरी मजलिस में आऊं, मेरी ये परेशानी हल कर, मेरी टेंशन दूर कर, मेरा मसला हल कर, उसने हक मवद्दत अदा नहीं किया। मौला तेरा शुक्रिया, तूने मुझे अपना हमसाया बना के बिठा दिया, शायद वो मवद्दत का हक अदा कर जाए। भाई बहुत शुक्रिया तेरा सरकार। बस मैं इसी बात पे बात समेट गया। तेरी सरकार तेरा तारुफ कराएंगे, अगर तेरा सोया हुआ हुर जाग गया तो। तेरा मेरा सरदार तारुफ अगर तेरा मेरा हुर जाग गया, बड़ा खूबसूरत फरमाएगा, संभालना। सरकार फरमाएंगे जनाब आदम, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, याह्या, ज़िक्रिया, आप सबके आशिक कमाल हैं। बाबा मोहम्मद आपके आशिक भी कमाल है। बाबा या अली आपके सलमान भी कमाल है, आपके मैसम भी कमाल है। बाबा हुसैन
آپ کے 72 تو کیا ہی بات ہے، مگر میرے عاشقوں کی کوئی اور بات ہے، پوری دنیا حیران ہوگی قائم آل محمد کہنے کیا لگے ہیں۔ پھر سرکار فرمائیں گے آپ کے عاشقوں نے آپ کو مانا تھا دیکھ کر، دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا۔ دیکھ کے تو بڑی بڑی دنیا پہچانتی ہے، کو کمر پہچانے تو بات ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی صاحب سے سوال کریں، آپ نے سید کو بلا لیا، ہمیں تو پریشان کر کے چلے گئے، غیبت میں ماننا کیا ہے؟ غیبت میں سب سے پہلے ایک کام کر، اگر ایک کام ہی کر گیا تو باقی کام خود بخود ہو جائیں گے۔ کوشش کر، جیسے بندہ بندے کا حیا کرتا ہے نا، بندہ دو بندے ساتھ ہو، ایک بندہ ساتھ ہو، کوئی غلط کام نہیں کرتا، بس غیبت میں ماننا یہ ہے امام کا بھی حیا ہو۔ سرکار میں بیٹھا ہوں لندن، اہل بیت ٹی وی پہ لائیو پروگرام چل رہے ہیں، ہدایت ٹی وی پہ بھی چلتے رہے، اہل بیت ٹی وی پہ بھی چلتے رہے۔ سوال آ گیا، کراس کوسچننگ ہوتی تھی، سوال آ گیا ابھی کیسے پتا چلے ہمارا امام ہم سے راضی ہے؟ سوال ہے نا، غیبت ہے، کیسے پتا چلے سردار ہم سے راضی ہے؟ جواب تو میں نے بڑا طویل دیا، پر ایک جواب تو یہ دے کے بس مصائب شروع کرنے لگا ہوں۔ میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے سمجھ لینا مہدی راضی ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی ماما۔ آپ کی کیا بات ہے؟ یہی تو ہے مومن جس کی تنہائی پاک ہو۔ دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے، کسی کی کوٹھی کار دیکھ کے تجھے گھبراہٹ ہی نہ ہو، سمجھ لینا امام راضی ہے۔ کسی کے پاس پیسہ بہت دیکھ کے تجھے پریشانی ہی نہ ہو، اس کے پاس کہاں سے آ گیا، تجھے پرواہ ہی نہ ہو، کیونکہ جتنا پیسہ اتنا آڈٹ ہے۔ اوہ اشارتاً کہنا تھا، میں کہہ گیا، میں بسم اللہ کروں، جو پہنچ گیا میں سلام پیش کرتا ہوں، بس میں سمیٹ کیا گفتگو۔ لمحہ فکریہ بھی ہے، دعوت فکر بھی ہے۔ دنیا سے جانے سے پہلے اللہ سے دل کی آنکھیں کھلوا جائے۔ ہم سب ایک ہو کر زمانے کے امام کے لائق بن جائے۔ ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے اپنی زندگی کا خوبصورت سفر شروع کریں۔ گھبرا گئے میرے نہیں، قابل قدر تشریف فرما ہے، میں تو سمیٹ گیا تھا تقریر، آپ کی گھبراہٹ کو دیکھ کے ایک جملہ کہنے کو دل چاہ گیا۔ میت جب پڑی ہوتی ہے سامنے، ڈیڈ باڈی، اس کا وارث کھڑا نہیں ہوتا جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد، جناب جتنے جنازے میں شریک ہو مہربانی کرو اسے معاف کر دو۔ کبھی اس کے لاشعور سے تو پوچھ، یہ مرنے پہ معافی کیوں منگوانا چاہ رہے ہیں؟ مجبوری ہے جانے والے کی، جب تک معافی نہیں ملے گی علی نہیں ملے گا۔ ہوئے 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 ہوئے، بہت شکریہ۔ علی سے ملاقات جو قبر میں کرنی ہے، بادشاہ سے مل جائیں گے؟ نہیں، پہلے مومن معاف کرے گا تو مولا ملیں گے۔ اس لیے وہ معافی کیا، معافی مرنے کے بعد منگوائی، کوشش کر زندگی میں مانگ۔ بڑا پن دکھا، غلطی دوسری کی ہے، بڑا پن کے کہ کوئی بات نہیں، تو ہے تو علی والا نا۔ میں معذرت کرتا ہوں، میں طبیعت گھبرا تو نہیں ہے، لو تیرا سردار منتظر ہے، دعا گو ہوں کہ اللہ کرے جتنے بھی ہم یہاں موجود ہیں، پروردگار ہم سب کو سچا سچا شیعہ بنا دے، اور انشاءاللہ ہم نے بننا ہے۔ کوئی وہ وقت دور نہیں جب ہم سب مل کے سفر شروع کریں گے، اور جھوٹے خط لکھنے والے کوفہ والوں کے بلاوے پہ حسین آ گیا تھا، اگر ہم نے سچے خط لکھے قائم نہیں آیا، ہم نے بات مہربانی، ہم نے بلایا ہی نہیں بادشاہ کو، انشاءاللہ بلائیں گے۔ بس مجھے حکم ہوا سرکار وفا پہ 2 جملے کہنے ہیں، باقی جناب علی قابل قدر مصائب پڑھیں گے۔ سرکار غازی عباس علمدار جو شہید ہو کے بھی غازی ہے، میں بسم اللہ کروں، جب دنیا میں تشریف لائے
चांद शाबान थी। शाम वाली शहजादी ने, आलिया ने, आकाजादी ने, मखदूम आलमीन ने, मलका कौनैन ने, उम्मे अबीहा की बेटी ने, अली की अली बेटी ने, और मोहम्मद की अम्मा ने, शहजादी कौनैन ने गाजी को हाथों में दिया। सबसे पहले कंधों से कपड़ा हटा के शाने और मश्क चूमने लगे। शहजादी रो के कहती हैं, गाजी गाजी ये अम्मा का प्यार है, गाजी वसूल करना। गाजी तेरी अम्मा ने तुझे सलाम भी भेजी, और गाजी तेरे लिए तेरे कपड़े भी सिए हैं। मोहम्मद के बेटों के कपड़े ऊपर से आते थे, गाजी तो इतना खुश नसीब है, उसने अपने हाथों से तेरे कपड़े सिए। मकाम वफा, सरकार वफा हम जैसों की जरूरत नहीं कमा हक का वो बयान कर सके। लेकिन क्या बात है, मदीने से चलने का काफिला तैयार हो चुका है। गाजी अब्बास आखिरी वक्त मां को ढूंढते ढूंढते नाने की मज़ार पे पहुंच गए। विदा करता जाऊं नाना को, सलाम भी करता जाऊं, विदा भी करता जाऊं। नाने की मज़ार पे अब्बास ने दोनों हाथ रखे। यही इरादा था यहाँ से नानी की मज़ार से हो के अम्मा से मिलूंगा, इजाजत लूंगा और सफर का आगाज करूंगा। जो ही हाथ रखे ना इमामिया कॉलोनी, इन दो हाथों पे दो बूढ़े बूढ़े हाथ आ गए। नानी की मज़ार पे हाथ हैं, दो हाथ ऊपर आ गए। आवाज देके कहती है, ऐसे आलम में कौन है मेरे हाथों पे हाथ रखने वाला? आवाज देके फरमाती है, गाजी तेरी माँ हूँ, मोहम्मद के रोजे पे हाथ रखवाने आई हूँ, मोहम्मद की बेटियों को अकेला न छोड़ना। हाय 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 हाय। कोशिश करता अम्मा, मैं वादा करता हूँ मेरी जिंदगी में मोहम्मद की बेटियां अकेली नहीं रहेंगी। अमीरुल मोमिनीन ने शहजादियों को कूफे बुलाया था। हाय हाय। सरकार ने कुछ फरमान सादिर फरमाए थे, मेरे हसन बेटा, मेरी बेटियों का सफर रात को होना चाहिए, दिन की रोशनी में नहीं। मेरे हसन लाल, कोशिश करना 1 मील पीछे, 1 मील आगे, 1 मील दाएं, 1 मील बाएं घोड़े सवार रखना, कोई तेज रफ्तार ना आ जाए, क्योंकि उम्मत को तो नहीं पता आ कौन रही है। हसन बेटा, हर थोड़े से वक्फे के बाद अपनी बहन से पूछते रहना, थक तो नहीं गई? साहिबान मक्तल लिखते हैं, पूरे सफर में हसनैन, करीमैन, नूरैन, नय्यरैन कहीं ना कहीं आराम पसंद फरमाते थे, मगर वाहिद गाजी अब्बास था जिसने एक लम्हा भी आराम पसंद नहीं फरमाया। जब भी शहजादियों के महमलों पे सवार होने का वक्त आता, फौरन जानू आगे करते। यही तो वक्त था, जानू पे गाजी सवार कराता रहा। जब बीबी करबला से चली ना, गाजी बड़ा याद आया। जब कहा ना अब सवार हो जाएंगे, अल्लाह अकबर। हाय, 1 मिनट और बस, मैं बहुत पड़ गई, चलो तवील मसाइल में पढ़ता नहीं। गुफ्तगू चल पड़ी है सरकार की, तो सुनो। 10 मुहर्रम का दिन है। हाय, अपने खैमे में आए, फजल की पाक माँ, मौज़्ज़मा कायनात। मैं क्यों बार बार शहजादी, मौज़्ज़मा कायनात, शहजादी, मौज़्ज़मा कायनात। जिस आका का मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ, इस आका ने पूरी जिंदगी आकाज़ादी के अलावा कोई लफ्ज़ नहीं बोला। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया, सरकार ने भी तस्दीक फरमा दी। कभी भी आकाज़ादी के अलावा दूसरा लफ्ज नहीं, हमेशा आकाज़ादी गुलाम हाजिर, आकाज़ादी गुलाम हाजिर। पता चला इन शहजादियों को आकाज़ादी कहने के लिए भी गाजी बनना पड़ता है। हाय हाय, मामला आम नहीं। इमामिया कॉलोनी, तुम्हारी बूढ़ी माँ घर बैठी हो, हर बंदे को पता होता है मेरी माँ का नाम क्या है, फिर भी अम्मा माँ अम्मा नाम क्यों नहीं लेते? डर लगता है, इज्जत का मामला है। माँ क्या कहेगी? बचपन में याद कराया था, अम्मी अम्मा कहना है। अपनी माँ का इतना एहतराम, अली की बेटियों का कोई एहतराम नहीं, लगती जो कुछ नहीं। सरकार में एक जुमला देने लगा हूं, हमारे पाकिस्तान का रिवाज है, मैं यूरोप तो ये बात नहीं कर सकता, वहां का माहौल और है, मगर यहाँ मैं करता फिर रहा हूँ। हमारी कोई औरत दुनिया से चली जाए, मौलवी साहब ऐलान करके मस्जिद पे खड़े होके कहते, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, फलाने की बेटी मर गई, फलाने की माँ मर गई, फलाने की बहन मर गई। कभी मौलवी साहब से पूछ, मौलवी साहब तूने फलाने की बेटी का नाम क्यों नहीं लिया? मौलवी कहते हैं मामला गैरत का है। हाय हाय, अल्लाह अकबर।
یہی تیرے سید سجاد سے پوچھا گیا تھا آقا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ فرمایا دربار لعین میں جب ملعون نے پھپھیوں کے نام لیے تھے. غیرت کا معاملہ امام کلونی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے سرکار وفا سے. میں بسم اللہ کروں جو سمجھ گئے میں مشکور ہوں آپ کا. فضل کی ماں آئی سرکار غازی خیمے میں آواز دے کے کہتی ہے غازی کئی دفعہ معصومہ خیمے میں آئی ہے بار بار آ کے کہتی ہے میرا اصغر بڑا پیاسا ہے میرا اصغر چچی کو تھوڑا سا پانی ہو میرا اصغر بڑا پیاسا ہے میرا اصغر. میں بار بار کہتی ہوں بس ابھی آپ کے چچا آنے والے ہیں ابھی آپ کے چچا آنے والے ہیں. میرا سرتاج مجھ سے شہزادی کو بار بار خالی نہیں لوٹایا جاتا. ابھی گفتگو ہو رہی ہے معصومہ تشریف لے آئے 4 سال کی حسین کے سینے کا تعویذ شہزادی کونین تشریف لے کے آئے. چچا پانی لے آئے نا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے. رو کے کہتے ہیں اگر آپ کے بابا اجازت دیں تو ہم ضرور پانی لے کے آئیں گے. لو میں مشک پہناتی ہوں. شہزادی نے مشک پہنائی. سرکار وفا کھڑے ہوئے آگے کھڑے تھے حسین مولا دیکھ کے کہتے ہیں کہاں تیاری ہے آقا یہ معصومہ نے مشک پہنائی. سرکار فرماتے ہیں معصومہ کیوں بھیجنا چاہتی ہے میدان؟ بابا میرا اصغر پیاسا ہے. اور وہ کہ امام فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تیرا بھی نہ بچے میرا بھی نہ بچے. ہائے 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 اللہ اکبر. پہنچے سرکار میدان بس پہنچے. میں سارا نہیں پڑھ سکتا. خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے جناب فضا لمبے لمبے کی رپورٹ دے رہی ہے. آقا زادی اب سرکار عباس نے پانی میں مشک ڈالی ہے. آقا زادی اب سرکار عباس نے پانی مشک میں بھرا ہے. آقا زادی اب سرکار عباس چل پڑے ہیں. آقا زادی اب جو بتانے کی سپیڈ تھی جناب فضا کی آہستہ ہو گئی. آقا زادی تیرے غازی کو فوجوں نے گھیر لیا. آقا زادی کسی ظالم نے ایسا ظلم کیا ایک بازو قلم دوسرا بازو قلم منہ میں مشک لے کے غازی عباس آ رہے. شہزادی کونین بار بار کہتے فضا کوئی بات نہیں مردوں کے بازو قلم ہوتے کچھ نہیں ہوتا میرا غازی آ تو جائے نا. 42 بچہ کھڑا تھا خیمے کے دروازے پہ. معصومہ بار بار کہہ رہی تھی ابھی چچا آئے ابھی چچا آئے. جب پتہ چلا نا اب غازی نظر نہیں آ رہا زمین پہ 42 بچوں کے ہاتھوں سے جام گرا 7 بچے مر گئے. معصومہ آواز دے کے کہتی اب میرا چاچا نہیں آ رہا میں اب پانی کی ضمانت نہیں دیتی.